مثال کے طور پر آج انسان کہتا ہے اللہ نے انسان کو کیا دیا، سنیے اللہ نے انسان کو کیا دیا۔ میرے کریم رب نے 18,000 مخلوقات پیدا کی، 18,000 جہان بنائے۔ 18,000 جہانوں میں اللہ نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے۔ مثلا فرشتے، جنات، انسان، حیوان، چرین، پرین، درین، شجر، حجر، نباتات، جمادات، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق، خشکی میں رہنے والی مخلوق، پانی کی تری میں رہنے والی مخلوق، جنگلات میں رہنے والی مخلوق، شہر میں رہنے والی مخلوق۔ اب غور کر لیں، پہاڑ، آگ، پانی، ہوا، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری اپنی اپنی مخلوقات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم رب نے 18,000 جہان بنائے، اور 18,000 جہانوں میں اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ میرے رب نے انسان کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اب کوئی کہہ سکتا ہے کیسے افضل ہے ہم لوگ؟ اب دیکھیں، سمندر میں، پانی کا اصول ہے کہ پانی میں اگر آپ کوئی بھاری چیز رکھیں گے تو پانی اس کو فوراً اپنے اندر لے لے گا۔ پانی کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، پانی کے مقابلے میں انسان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اللہ فرماتے ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کتنا کمزور ہے، سوئی لگ جائے تو انسان کی چیخ نکل جاتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے تو ساری زندگی انسان لنگڑا لولا معذور ہو جاتا ہے، ہاتھ کو سیدھا نہیں کر پاتا۔ انسان کی انگلی کٹ جائے، ناخن کٹ جائے، وہ ساری زندگی اس کے درد میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان اتنا کمزور ہے۔ رات کے اندھیرے میں جا رہا ہو تو اگر کتا یا بلی بھونک دے، کتا بھونکے یا بلی میاؤں کرے تو اچانک آنے والی چیز سے انسان ڈر جاتا ہے، اور کبھی خوف و ہراس میں انسان کو دل کا اٹیک ہوتا ہے اور انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا انسان کمزور ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ اب کوئی کہے انسان تو کمزور ہے تو اس میں انسان کی عزت کتنی ہے؟ انسان کمزور تو ہے، مگر کبھی سوچا میرے رب نے انسان کو کمالات کتنے دیے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پانی پر جہاز جو ہزاروں ٹن من وزنی ہوتا ہے، اس کو کون چلاتا ہے؟ انسان۔ اب بتائیں وہ جہاز ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ پانی میں پتھر پھینکو، سمندر میں پتھر پھینکو تو فوراً وہ گہرائی میں جائے گا، اور اسی پانی پر ہزاروں ٹن من وزنی جہاز اس پانی کی اوپر کشتی کی صورت میں چل رہا ہوتا ہے۔ کون چلاتا ہے اس کو؟ ایک انسان۔ ابھی تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر ہے، کون ہے، خالی انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اسی پانی کی گہرائی میں پانی کو چیرتے ہوئے جہاز کون چلاتا ہے؟ انسان۔ سب سے اللہ کی پاورفل چیز کیا؟ ہوا، جو آندھی آئے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اکھاڑ کر پھینک دے، مگر اس پاورفل ہوا کو بھی چیرتے ہوئے اس میں ہزاروں ٹن من وزنی جہاز انسان اڑاتا ہے۔ انسان کے بغیر کبھی دیکھا جہاز چل رہا ہو؟ راکٹ کو دیکھ لو، لانچ کو دیکھ لو، کوئی بھی چیز آپ دیکھو جو آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اس کو کون اڑا رہا ہوتا ہے؟ انسان۔ بادلیں اتنے پاورفل ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا کمال دیا کہ اسی جہاز میں بیٹھ کر یہ آسمان کو بھی چیر دیتا ہے، بادلوں کو بھی چیر دیتا ہے، ہواؤں کو بھی چیر دیتا ہے، طوفانوں سے بھی ٹکرا کر یہ اپنے جہاز کو اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ کون؟ انسان۔ آپ جانوروں میں دیکھیں، جانوروں میں ہاتھی کیا کم طاقتور جانور ہے؟ مگر آپ دیکھیں اتنا بڑا پاورفل ہاتھی اگر انسان کے اوپر ایک پاؤں رکھے تو انسان کا قیمہ بن جائے، مگر ایک چھوٹا سا انسان کا، مسلمان کا بچہ اس ہاتھی کو اپنے پیچھے چلا رہا ہوتا ہے۔ جنگل کا سب سے بڑا درندہ، جنگل کا بادشاہ کون؟ شیر۔ جنگل کا بادشاہ کون؟ چیتا، مگر یہی چیتا، شیر بھی انسان کا غلام ہے۔ کتنے لوگ شیروں پر سواری کرتے ہیں، کتنے لوگ شیروں کو پالتے ہیں، شیر کا کام انسان کو چیرتا ہے، مگر یہی شیر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیر کو بھی اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔
یہ طاقت کس میں ہے؟ انسان میں۔ سانپ کا کام انسان کو کاٹنا، سانپ کا کام انسان کو ڈنگ مارنا، بچھو کا کام انسان کو ڈنگ مارنا، مگر کتنے بچھو، کتنے انسان، کتنے سانپ مسلمان انسان پال رہا ہوتا ہے۔ بچھو بھی انسان کا غلام، سانپ بھی انسان کا غلام، ہاتھی بھی انسان کا غلام، ہاں جنگل کا درندہ شیر بھی انسان کا غلام۔ الغرض، اچھا اسی طرح آپ فرشتوں کو دیکھ لیں، فرشتے کتنے افضل و اعلیٰ ہیں، کتنی افضل اعلیٰ مخلوق ہے کہ جو کبھی گناہ کرتی ہی نہیں ہے، معصوم پیدا کیا، مگر اتنی اعلیٰ مخلوق کو بھی اللہ نے غلام کس کا بنایا؟ انسان کا۔ یہ ہمارے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیکی لکھ رہا ہے، یہ بدی لکھ رہا ہے۔ ہم گھر سے چلیں، دعائیں پڑھ کے چلیں تو دو فرشتے اللہ ڈیوٹی پہ لگا دیتا ہے، جاؤ اس کی حفاظت کرو، جب تک یہ گھر سے باہر رہے اس کے ساتھ رہو، جب تک گھر واپس نہ آئے اس کی زمینی آسمانی آفات و بلیات حفاظت کرو۔ یہ خدمت کون کر رہا ہے؟ اللہ کا معصوم فرشتہ۔ کس کی کر رہا ہے؟ انسان کی۔ جنت کی اعلیٰ حوریں، حوروں کی بادشاہ جن میں گندگی کا نام و نشان نہیں، کبھی ناپاک نہیں ہوتی، کبھی ان میں بدبو نہیں ہے، وہ بھی جنت میں قیامت کے دن جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ بھی جنتی کی غلام ہوں گی۔ کہ کون سے جنتی کی؟ انسان کی۔ سبحان اللہ۔ جنات کو اللہ نے کتنا بڑا کمال دیا، ہمارے قد کتنے؟ 5 فٹ، 6 فٹ، 7 فٹ۔ جنات کے قد پتہ کتنے ہوتے ہیں؟ 120 فٹ، 200 فٹ، 300 فٹ، 1000 فٹ۔ اور جنات ایک قدم یہاں رکھے تو دوسرا قدم امریکہ میں، ابھی یہاں تھا ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتا ہے، جن کو اللہ نے اتنی بڑی طاقت دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد ہوگا قرآن پاک میں کہ آپ نے ایک جن سے کہا کہ وہ بلقیس کا تخت کون لائے گا، تو جن کھڑا ہوا، کہا بس آپ بیٹھے، آپ کی نشست ختم نہیں ہوگی، وہ اتنا بڑا بھاری تو ہزاروں لوگ اس کو اٹھاتے ہیں، وہ آپ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اتنی طاقت کس کے پاس ہے؟ جنات کے پاس۔ مگر آپ جانتے ہیں یہی جن بھی انسان کا غلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان تھوڑے سے وظیفے کر لے، پاک صاف رہے، نماز پڑھے، باوضو رہے، قرآن کی تلاوت کرے، 40 دن کا چلہ کاٹے، تو چاہے کتنا ہی خطرناک جن ہو وہ بھی انسان کا غلام۔ انسان کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ گاڑیاں جن میں ہم سفر کرتے ہیں، جب یہ گاڑیاں 120 کی سپیڈ پر، 140 کی سپیڈ پر چل رہی ہوتی ہیں، آپ سوچیں اگر اس کو چلانے والا نہ ہو تو گاڑی کا اثر کیا ہوگا، گاڑی میں بیٹھنے والے کا اثر کیا ہوگا۔ مگر 140 کی سپیڈ پہ جانے والی گاڑی کو بھی روک لیتا ہے کون؟ انسان، جو ڈرائیور کی صورت میں چلا رہا ہوتا ہے۔ کتنے بڑے کمالات سے، یہ چند مثالیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اتنے بڑے کمالات سے اللہ نے نوازا کس کو؟ انسان کو۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزتیں دی۔ یہ الگ بات ہے کہ بنی آدم اپنی عزتوں کو کبھی سمجھ نہیں پایا۔ انسان کے جسم پر بھی، اب میرا یہ موضوع نہیں ہے، اگر انسان کے جسم پر بندہ غور کرے تو اللہ نے انسان کو جسمانی جو آزادی ہے، ایسی نعمت سے بڑھ کر اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سے کسی کو بھی یہ نعمتیں نہیں دی۔